خالہ جان، کسی کی میٹھی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، لیکن بولی کچھ نہیں۔ بدستور برتن دھونے میں مصروف رہی۔ اتنے میں دوبارہ وہی آواز آئی، خالہ جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ جان کہتے ہوئے نہایت ادب سے سلام کیا گیا۔ اب کے بعد تو میں رہ نہ سکی اور فوراً مڑ کے دیکھا۔ ایک 7-8 سال کا پیارا سا بچہ دروازے پر کھڑا تھا۔ خالہ جان سنیے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بیٹا جی، آپ دروازے میں تو کھڑے ہی ہیں، اندر بھی آ جائیں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ جی معذرت چاہتا ہوں، دراصل دروازے کا پٹ کھلا ہوا تھا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ ابھی تو میں اس کے خالہ جان کہنے کے سحر سے ہی نہ نکلی تھی کہ ایسا شستہ جملہ بولا گیا۔ حیرت در حیرت بھائی، اور ابھی حیرت کے سمندر میں ہی غوطہ زن تھی کہ پھر آواز آئی، خالہ جان میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، وہ ادھر کتھئی رنگ کے بڑے دروازے والا گھر ہمارا ہے۔ امی جان نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت ہمارے گھر تشریف لائیے، اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آج شام ہی تشریف لے آئیے۔ میں اسے جواب کیا دیتی؟ میں تو ابھی تک اس چھوٹے سے بچے کی سلیقہ مند گفتگو کے سحر میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ وہ گھر جسے ہم سب براؤن گیٹ والا گھر کہتے تھے، اردو میں کتھئی رنگ کا دروازہ کہنا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر اوپر سے بچے کا انداز گفتگو ایسا دل نشین۔ مجھے کہیں پڑھا ہوا وہ شعر یاد آیا، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے، سنیے تشریف لائیے، زحمت نہ ہو تو خالہ جان۔ کیسا مٹھاس گھولتا لفظ ہے خالہ جان، آج کون کسی کو خالہ جان کہتا ہے؟ محلے بھر کے بچے بھی اور رشتہ داروں کے بچے بھی، سب نے ایک ہی لفظ پکڑا ہوا ہے، آنٹی۔ اف، اچانک ہی اس لفظ آنٹی سے متلی سی ہونے لگی۔ خالہ جان، اس نے پھر مجھے مخاطب کیا۔ پھر میں امی جان سے کیا کہوں آپ کے بارے میں؟ جی جی بیٹا، ان سے کہنا میں شام کو ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ جی بہتر، میں اب چلتا ہوں خالہ جان۔ وہ سر جھکا کے سلام کرتا ہوا چلا گیا، اور میں سوچتی ہی رہ گئی، یا اللہ، یہ اردو تہذیب کا گم گشتہ خزانہ کہاں سے اس محلے میں آ گیا؟ کسی زمانے میں اردو میری بھی کمزوری رہی تھی، مگر شادی کے جھمیلوں میں پڑ کے وہ ادب، وہ شاعری سب جیسے خواب ہو گئے۔ شام کو میں ان کے گھر پہنچی تو دروازہ ایک بچے نے کھولا، جو یقیناً اسی تمیزدار بچے کی بہن تھی۔ نہایت ادب سے سلام کیا اور دائیں ہاتھ سے گھر کے اندر کی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسی دلربا انداز میں مسکرا کر بولی، اندر تشریف لائیے خالہ جان۔ میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ ان کی والدہ اور دادی جان نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ارے آئیے نا، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، تشریف رکھیے، کم عمر خاتون نے کہا، جو یقیناً ان بچوں کی والدہ ماجدہ تھی۔ دراصل ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، آپ سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی، تو سوچا شام کی چائے مل کر پیتے ہیں۔ آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ ارے نہیں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا لگا، آپ نے اتنی اپنائیت سے بلایا۔ پھر میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ وہ سب لوگ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، لب و لہجہ آداب سے گندھا ہوا۔ چھوٹے بچے بھی اسی انداز میں بات کر رہے تھے، لڑ رہے تھے تو بھی اتنی تمیز سے۔ آپ ہماری پینسل واپس کر دیجئے، ورنہ ہم بابا جان سے آپ کی شکایت کر دیں گے۔ مجھے بے ساختہ وہ شعر یاد آیا، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ واپس آنے لگی تو میں نے بڑی محبت اور اپنائیت سے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ کہنے لگیں، چشم ماں روشن، دل ماں شاد، ضرور آئیں گے بیٹا، آپ کہیں اور ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں۔ پھر وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں، دعائیہ کلمات سے رخصت کیا، فی امان اللہ کہا۔ مگر جب میں گھر آئی تو بہت کھوئی کھوئی سی تھی۔ اردو کا ایسا بیش بہا خزانہ میرے گھر میں کیوں موجود نہیں تھا؟ میرے ارد گرد سب لوگ ایسے کیوں ہیں جو اپنی روزمرہ گفتگو میں آدھے لفظ انگریزی کے بول کر خوش ہوتے ہیں اور اسی پہ فخر کرتے ہیں؟ مجھے لگا میرا تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ رات کو میاں صاحب گھر آئے تو ان سے تذکرہ کرنے لگی۔ احمد، وہ لوگ اتنے مہذب ہیں کہ کیا بتاؤں، آہستہ آواز میں اور بہت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ اور پتہ ہے کیا، ان کے گھر کوئی آتا نہیں، کوئی بیٹھتا نہیں، وہاں سب لوگ تشریف لاتے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے گھر میں ڈرائنگ روم، باتھ روم اور بیڈ روم نہیں ہے، بلکہ وہاں تو مہمان خانہ، خوابگاہ، باورچی خانہ اور غسل خانہ ہے۔ اور بیڈ شیٹ کو کہتی ہیں پلنگ پوش۔ کتنا حسین لفظ ہے نا، پلنگ پوش۔ ایک ہم ہیں، بیڈ شیٹ کرتے کرتے نہیں تھکتے، پورے غلام ہی بن گئے ہیں انگریزوں کے۔ وہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا جی آپ ٹھیک سے کھائیے اور یہ سارا ختم کیجیے، اور ہمارے یہاں آئے اپنے بچوں کو بس جلدی جلدی فنش کرو، شاباش، گڈ بوائے، گڈ گرل۔ اف احمد، مجھے ان انگریزی کے لفظوں سے وحشت سی ہو رہی ہے جو ہم نے اپنی روزمرہ گفتگو میں زبردستی شامل کر لیے ہیں۔
سچ کہتی ہوں میں، جب سے ان کے گھر سے آئی ہوں ایک عجیب سے سحر میں گرفتار ہوں۔ ان کی میٹھی زبان کا جادو میرے سر چڑھ کر بول رہا ہے، ان کی گفتگو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی، اور ان بچوں کی دادی جان تو ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ دل ہی موہ لیتی ہیں۔ بات بات پہ کوئی نہ کوئی شعر یا محاورہ گفتگو کو چار چاند لگا رہے تھے، مگر ایسے کہ ان میں نہ کوئی تصنع یا بناوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ علینا بیٹی، یہ رکابیاں یہاں تپائی پر رکھ دیجیے اور چائے کی پیالی بہن کو پکڑائیے۔ مجھے پھر اردو کی روحانیت پر ایک شعر یاد آ گیا، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ارے بھائی بیگم، ہم بھی کوئی لکھنوی ادب کی بھاری بھرکم کتاب لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں سے سیکھ سیکھ کر مہذب اردو بولا کریں گے۔ بس اب کھانا تو لے آؤ یار، بہت بھوک لگی ہے، یا آج اردو کے لیکچر سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا۔ آپ بیٹھیے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ انہیں کھانا دے کر میں پھر اردو کے نوحے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اردو کتنی خوبصورت، کتنی مہذب زبان ہے، ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم ایسے کیوں ہو گئے؟ آدھے تیتر آدھے بٹیر، گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ ہم نہ جانے کون سی تہذیب کے پیچھے دوڑنے لگے ہیں، نہ جانے کون سی رنگین اردو بولنے لگے ہیں، اپنا قیمتی اثاثہ کھوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں۔ ہمارے اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے بچے اردو سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے اردو زبان بور یا بستر سمیٹ رہی ہے، اور ہم اتنے بے خبر ہیں۔ اردو سے اس دشمنی کی وجہ کیا ہے آخر؟ ہم جانے انجانے میں کیوں اپنا اتنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں؟ میں سوچتی رہی اور سوچتی ہی چلی گئی۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون کھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا؟